بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت محمدیہ کا شریعت موسویہ اور عیسویہ سے تقابل۔ دنیا کان کھول کر سن لے، ہم ببانگے دہل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملت اور کوئی شریعت محمدیہ کے ہم پلہ اور ہمسر کو درکنار صداقت و پختگی، لطافت اور پاکیزگی میں شریعت محمدیہ کے عشر عشیر بھی نہیں۔ حق پرست اور صاحب بصیرت کے لیے تو کسی دلیل اور برہان پیش کرنے کی بھی حاجت نہیں، اس کے لیے تو یہ کہہ دینا کافی ہے: آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیل باید عزب رو متاب۔ شریعت حقہ سامنے ہے، دیکھ لو اور دکھلا لو، پرکھ لو اور پرکھا لو، خالص سونا ہے، کسوٹی پر کس لو اور کسوا لو، الغرض جس طرح چاہو امتحان کر لو اور جس سے چاہے امتحان کروا لو۔ مگر چونکہ ہر شخص نہ صاحب بصیرت ہے اور نہ حق پرست، اس لیے ہم شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و الف الف تحیہ کی افضلیت اور برتری کے کچھ دلائل ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ دلیل اول: شریعت محمدیہ کے افضل الشرائع اور اکمل الملل ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے تمام اصول اور قوانین عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہیں، اور اس کا ہر قانون مدلل و مبرہن ہے، اس کا ہر حکم نہایت قوی اور محکم ہے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے مشید اور مزین ہے، جس کو قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے علم الکلام کے دیباچے میں اور محاسن اسلام اور دعوت اسلام میں ذکر کیا ہے، بخلاف یہود و نصارہ کے کہ ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ دلیل نقلی ہے، محض بے سوچے سمجھے آباء و اجداد کی کورانہ تقلید ہے۔ مثلاً تورات میں خداوند قدوس کی ذات و صفات کے متعلق اور حضرات انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ مقربین کے متعلق بکثرت ایسے مضامین موجود ہیں کہ جن کے محال اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً العیاذ باللہ خدا تعالیٰ کا انسان کو پیدا کر کے پچھتانا اور دلگیر ہونا، اور آدم کے ہمیشہ زندہ رہنے سے خدا کو خوف اور اندیشے کا لاحق ہونا، اور خدا تعالیٰ کا حضرت یعقوب سے تمام رات کشتی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ امور ہیں کہ جو عہد عتیق میں مذکور ہیں کہ جس کو یہود الہامی کتاب اور اس کے احکام کو ابدی احکام مانتے ہیں۔ بھلا کسی عاقل اور ہوشمند کو ان امور کے باطل اور محال ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ خداوند قدوس ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، اور علی ھذا حضرات انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے متعلق عہد عتیق میں بکثرت ایسے مضامین مذکور و مستور ہیں جن کی نسبت حضرات انبیاء کی طرف عقل محال سمجھتی ہے۔ مثلاً العیاذ باللہ حضرات انبیاء کا شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، زنا اور بدکاری کرنا، شرکت و بت پرستی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بھلا وہ کون سی عقل ہے کہ جو اس بات کو جائز رکھتی ہو کہ حق تعالیٰ شانہ نے جن حضرات کو نبوت و رسالت کا زرعی خلعت عطا کیا ہو، اجتباء و اصطفاء کا بیش بہا خلہ ان کو پہنایا ہو، دنیا کی رشد و ہدایت و اصلاح و تربیت، تعلیم و تزکیے کے لیے ان کو مبعوث کیا ہو، توحید و تفرید کا سبق پڑھانے کے لیے ان کو پیدا کیا ہو، شرک اور بت پرستی اور ہر قسم کی فحشا اور منکر کی گندگیوں کو دلوں سے دھونے کے لیے ان کو کھڑا کیا ہو، معاذ اللہ اگر یہی لوگ مشرک اور بت پرست ہوں تو پھر دوسروں ہی کو کیا خدا پرستی سکھائیں گے؟ یہ تو یہود کی شریعت کا حال تھا، اب نصارہ کی شریعت کا کچھ حال سنیے۔ مسیحی شریعت کے بنیادی اصول دو ہیں، ایک مسئلہ تثلیث، دوسرا مسئلہ کفارہ۔ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایک تین میں اور تین ایک میں، اور دوسرے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کی سزا میں ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی جائے۔ عقلی حیثیت سے ان دونوں مسئلوں کا جو رتبہ ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ علماء نصارہ جب خود ہی ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو پھر معلوم نہیں کہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے کیسے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ مسیحی شریعت کے دو بنیادی اصول ہیں جو باتفاق عقلاء سراسر خلاف عقل ہیں، باقی شریعت کو اس پر قیاس کر لیا جائے۔ خلاصہ کلام: یہود و نصارہ جس شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے اصول اور قوانین سراسر خلاف عقل ہیں۔ اس بات مدعا کے لیے آج تک ایک دلیل عقلی بھی نہیں پیش کر سکے۔ یہ دلائل عقلیہ کا حال ہے۔ دلائل نقلیہ کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ اہل کتاب کے پاس کوئی صحیح اور معتبر نقل ہی نہیں جو اس کو پیش کریں۔ جن کتابوں کے الہامی ہونے کے مدعی ہیں، نہ ان کے مصنفین کا پتہ ہے، نہ زمانہ تالیف کا علم ہے، نہ مکان تصنیف کی خبر ہے، اور جن مصنفین کا کچھ نام بتلاتے ہیں ان تک بھی کوئی سند متصل نہیں، تو پھر دلیل نقلی کہاں سے پیش کریں؟ چنانچہ پادری سیل نے ترجمہ قرآن میں یہ وصیت کی ہے کہ جو مسائل ہمارے مذہب کے خلاف عقل ہیں ان کا مسلمانوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ مسلمان احمق نہیں کہ تم ان خلاف عقل مسائل کو پیش کر کے ان پر غالب آ جاؤ، جیسے عبادت صنم اور عشاء ربانی کا مسئلہ۔ دلیل دوم: شریعت محمدیہ کے افضل اور برتر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے
کہ شریعت اسلامیہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے، اور تمام حکماء کی حکمتوں کا عطر اور نچوڑ ہے، اور مزید برآں وہ محاسن اور خوبیاں ہیں جو کسی مذہب میں نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے کوئی حکمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کی تعلیم نہ دی، کوئی خیر ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے منع نہ کیا ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی کہ جس کا تم کو حکم نہ دیا ہو، اور کوئی شر اور برائی نہیں چھوڑی کہ جس سے تم کو منع نہ کیا ہو۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس میں شک اور تردد ہے یا پوری شریعت کے موازنہ کرنے میں اس کو دقت اور دشواری معلوم ہوتی ہے تو امتحاناً شریعت محمدیہ کے کسی قانون اور تعلیم کا اپنے مذہب کے کسی قانون اور تعلیم سے موازنہ کر لیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت محمدیہ میں تمام انبیاء اور حکماء کی تعلیم اور حکمتوں کا خلاصہ اور لب لباب موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے محاسن اور خوبیاں ہیں کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں پائے جاتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت محمدیہ کے بعد دنیا کو کسی شریعت کی اصلاً حاجت نہیں۔